وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ آل عمران درس نمبر 275 آیت نمبر 65 سے 69. آج کا موضوع کیا ہم یکسو مسلمان ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. کہہ دو کہ اے اہل کتاب، جو بات ہمارے اور تمہارے دونوں کے درمیان یکساں تسلیم کی گئی ہے اس کی طرف آؤ. وہ یہ کہ خدا کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں، اور ہم میں کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا کارساز نہ سمجھے. اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں تو ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم خدا کے فرما بردار ہیں. سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 65. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تحاجون فی ابراہیم، تم کیوں جھگڑتے ہو ہم سے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. ہا انتم ہؤلاء، ہاں تم تو وہی لوگ ہو. حاججتم، کہ تم نے جھگڑا کیا. فیما لکم بہ علم، جس کا تمہیں علم تھا. فلم تحاجون، اب تم کیوں جھگڑتے ہو. فیما لیس لکم بہ علم، جس کا تمہیں کچھ علم نہیں ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی. ولیکن کان حنیفا مسلمہ، لیکن وہ تھے یکسو فرما بردار. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. ان اول الناس، بے شک لوگوں میں زیادہ مناسبت رکھتے ہیں. اتبعوہ، جنہوں نے ان کی پیروی کی. وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ
ان کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں۔ واللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ کارساز ہے، دوست ہے مومنوں کا۔ مضمون اصل میں اہل کتاب کا نام تو لیا جا رہا ہے، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا اس میں تھوڑی سی وضاحت یہ کروں کہ دیکھیں، ایک تو قرآن پاک وقتی کتاب نہیں ہے، وقتی جز وقتی کہ حالات کے مطابق وہ آیات آئیں اور آج جو ہے وہ ہمارے لیے اس میں کچھ سبق نہیں ہے، معاذ اللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ ہدایت ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ اگر جو آیات میں اب پڑھ رہا ہوں اور جس میں بظاہر اہل کتاب مخاطب ہیں اور انہی کے بارے میں ہے بظاہر، تو اب ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ یہ بات بھی تو پھر سوچنے کی ہو گئی نا، کیونکہ یہ مطلب 1450 سال پہلے کی بات تھی مثال کے طور پہ، اور اسی حالات کے مطابق یہ آیات نازل ہوئی ہیں، تو اب ہمارے لیے کیا ہے اس میں؟ یہ بات بھی تو آپ کے سوچنے کی نا، کہ اس میں اب سوچنے کی بات کیا ہے کہ اس میں ہمارے لیے کوئی ہدایت ہے کہ نہیں ہے۔ دیکھیں، ہے، ہدایت ہے۔ ایک تو دیکھیں وہ حدیث کو یاد کریں جو میں آپ کو اکثر سناتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے عرض کیا لَتَتَّبِعُنَّ سُبُلَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ دَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُ۔ حضور نے صحابہ کو فرمایا کہ دیکھو، تم ضرور پیروی کرو گے، لَتَتَّبِعُنَّ سُبُلَ مَنْ قَبْلَكُمْ، اس راستے کی جو تم سے پہلے، جس راستے پر تم سے پہلے لوگ چل چکے، لیشت بر لیشت، ہاتھ بر ہاتھ، یعنی جتنا انہوں نے راستہ طے کیا اس گمراہی کے راستے پر، تم بھی ان کے راستے پر چلو گے۔ حتیٰ لو، یہاں تک کہ ان میں سے اگر کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا ہو تو تم بھی ضرور ان کی پیروی کرو گے۔ دوسری حدیث بھی ہے، اس میں یہ ہے کہ تم ضرور پیروی کرو گے، جیسا کہ ایک جوتا دوسرے کے ناپ کے برابر ہوتا ہے، بالکل حذو نعلم بالنعل۔ اور پھر اس حدیث میں ہے کہ یہاں تک تم کرو گے کہ ان میں سے اگر ایک آدمی اپنے ماں کے پلنگ پہ چڑھا ہو تو تم بھی ضرور یہ کام کرو گے۔ تو پھر صحابہ کرام نے تعجباً پوچھا، سوال کیا، قالو، کہ آپ کی مراد جو ہے، حضور سے یہ فرمایا کہ آپ کی مراد یہود و نصارہ ہے۔ حضور نے قدر ناراضگی سے فرمایا، قال فمن، اور کون ہے؟ وہی تو ہیں، انہی کے نقش قدم پر چلو گے۔ اب دیکھیں، مخاطب اس وقت تو صحابہ کرام تھے، تو صحابہ کرام تو ماشاءاللہ خیر القرون میں آتے ہیں، خیر القرون قرنی، پھر ان کے بعد یہ سارے تو بہترین زمانے ہیں۔ آج وہ حالات ہیں کہ ہم پہ وہ مثال فٹ آتی ہے، ہم بھی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ یہ تو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ آج جو مدینے کے یہود تھے، ہماری حالت ان سے سر منہ مختلف نہیں ہے، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کے پیغام کو ماننے سے انکاری تھے۔ دیکھیں، حضور کی ایک تو ذات تھی، ایک ان کی جو پیغام تھا، جو رسالت تھی۔ اس وقت کے یہودیوں نے ان کے رسول ہونے سے انکار کر دیا، ان پر یقین نہیں کیا، ایمان نہیں لائے، مر گئے لیکن ایمان نہیں لائے۔ آج بھی جو یہود ہیں وہ مرنے کے لیے تیار ہیں، مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حق نبی ہیں اور رہتی دنیا تک حق ہی رہیں گے۔ اس میں تو اگر ان کے موسیٰ علیہ السلام بھی آئیں، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ بھی حضور کے امتی ہوں گے۔ تو دیکھیں، یعنی آپ کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ الفاظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا قرآن کی تلاوت کرتے وقت ایسا ذہن نہیں ہوتا کہ اس میں میرے لیے کچھ ہے۔ پھر بعض کتابوں کو، تفسیروں کو آپ اٹھا کے دیکھیں، وہ کہیں گے یہ آیات جو ہیں یہ بس اسی وقت کے لیے تھی، یہود و نصارہ۔ میں نے خود سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، یعنی یہی بات میں نے پڑھی بھی ہے
اور بین الاقوامی مفسر اور بین الاقوامی شہرت یافتہ، تو کہتے ہیں وہ یہ آیات تو ان کے لیے۔ اس دن بھی میں نے آپ کو ریفرنس دیا تھا نا کہ وہ ہماری ایک مشہور جو آیت ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، وہ کہتے ہیں یہ تو وہاں اس وقت کے لیے تھی، آج کے لیے تو نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب قرآن کو آپ اپنے لیے نہ سمجھیں، غیر کے لیے سمجھیں، یہ تو ایک بہت نامناسب سوچ ہے، جاہلانہ سوچ ہے کہ قرآن سے آپ نصیحت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ تو ان کا ہے۔ آج کا جو میں نے سبق پڑھا ہے، اب اس کو فٹ ہم کیسے کریں گے؟ آج دیکھیں، آج میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم نے شروع کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، یا اہل لم تحاجون فی ابراہیم۔ اب یہ سارا مضمون ایسا آتا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اہل کتاب آج کے آپ بعض علماء کرام کو پہ فٹ آ سکتے ہیں۔ یعنی دیکھیں، حضور کی تعلیمات کو ہم اس طرح نہیں لیتے جیسا کہ وہ ہیں۔ میں ویسی اس منظور کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں، حضور کی دعوت کیا ہے اس کی ہمیں وضاحت نہیں کی جاتی، بس کہہ دیتے ہیں کہ بس ہماری اور آپ کی کامیابی حضور کے طریقوں میں ہے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، لہٰذا چلو محنت کرو، لیکن حضور کی دعوت ہمیں نہیں بتائی جاتی، حضور کا پیغام ہمیں نہیں بتایا جاتا، توحید کی حقیقت ہمیں نہیں بتائی جاتی، اسلام کی حقیقت ہمیں نہیں بتائی جاتی، دین اسلام کا مطلب نہیں بتایا جاتا۔ ساری باتیں جو ہیں یہ ہمارے بیان میں نہیں آتی، جو عام طور پہ ہماری سمجھ ہی نہیں ہے۔ یہ بات تو آپ کو دیکھیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، یا اہل الکتاب۔ اب دیکھیں، اہل کتاب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے آپ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ یہ جو مضمون ہم نے پڑھا ہے تو اس آیات میں یہ ہے، یعنی وہ یہود و نصارہ یہ سارے ظاہر ہے کہ ان کے جد امجد جو تھے ہمارے بھی ابراہیم علیہ السلام تھے، لیکن بہت سا فاصلہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یہ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، آپ کو معلوم ہے۔ یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ پھر مصر میں چلے گئے اور ان کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام، پھر ان کی 500-600 سال وہ رہے، اور اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر جو ہے انہوں نے دعوت، اور تورات جو تھی وہ موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی۔ یہودیت کی تاریخ تو موسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ یہود جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، بنی اسرائیل یعقوب کے بیٹے۔ تو ملت ابراہیم تو الگ چیز ہے، الگ چیز اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ یہودی قالو یہودیوں نے کہا کہ ہم تو یہودی ہیں، یہودا سے، اس کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ نصارہ کہتے ہیں انا نصارہ۔ تو انہوں نے تو اپنا دین ہی بدل لیا تھا بنیادی طور پہ، یہودیوں نے بھی اور عیسائیوں نے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیوں ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہو؟ آیت نمبر 65 میں یہ مضمون ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، تمہاری تو کتابیں جو ہیں وہ تو تورات اور انجیل ہیں، وہ تو ان کے بہت بعد نازل ہوئی ہیں، اور تم اتنا عقل سے کام نہیں لیتے، ابراہیم علیہ السلام کا تم کیوں نام لیتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 66 میں یہ ہے، ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون ما لیس، جس بات کے بارے میں تمہیں علم ہے اس کے بارے میں تم بات کرو، لیکن جس بات کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے تو اس میں تم کیوں بات کرتے ہو؟ اور جاننے والی ذات تو اللہ کی ہے، تم تو نہیں جانتے۔ یہ ساری باتیں میں آپ کو بتاتا رہا ہوں، لیکن اصل میں یہ آج کا مسئلہ ہے۔
ہم لوگ یعنی ہم نے اپنے دین بنا لیے ہیں، اور ہر فرقہ دوسرے کو کافر اور مشرک قرار دیتا ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ اب یہ دین جو آپ نے گھڑ لیا ہے، جس کو آپ حق تسلیم کرتے ہو اور دوسروں کو باطل تسلیم کرتے ہو، تو یہ کیا دلیل ہے کہ تمہارا موقف ہی صحیح ہے اور تم ہی حق ہو؟ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو بہرحال یہ ساری آج کی باتیں ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نمبر 67 میں فرماتا ہے کہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی۔ ابراہیم علیہ السلام کی آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ حقیقت بیان کر رہا ہے کہ وہ تو نہ یہودی تھے، اے یہودیو تم نے تو اپنے دین کو بدل کے نام بھی بدل دیا ہے، جبکہ اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہی ہے، اور تم نے اپنے دین کا نام بھی بدل لیا۔ یہودی، ہم یہودی ہیں، اور نصرانی کہتے ہیں، ہم نصرانی ہیں، عیسائی ہیں، نصارہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ابراہیم تو نہ یہودی تھے نہ نصارہ تھے، لیکن وہ کیا تھے؟ ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو یک رخ تھے۔ تم لوگوں نے تو اپنا رخ پھیر لیا ہے ظاہر کی طرف، یہودیوں نے بھی اور ظاہر ہے کہ عیسائیوں نے بھی۔ یکسوئی تو ختم ہو گئی ہے۔ دیکھیں، یکسوئی ہوگی تو اسلام ہوگا، یکسو نہ ہو تو پھر اسلام نہیں ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے۔ آپ حنیف نہیں ہیں تو آپ مشرک ہیں، یہ بات ہمارے ذہن میں تو نہیں آتی، اور ہمارا ذہن ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اس بات کو جو قرآن میں ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، ایسی 2-3 آیت میں آپ کو سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ یکسو مسلم ہیں تو آپ مسلمان ہیں، اگر آپ یکسو مسلمان نہیں ہیں تو پھر آپ کا شمار مشرکین میں سے ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں، سیدھا راستہ ایک ہے، باقی راستے سارے ٹیڑھے ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اللہ تک تو سیدھا راستہ جا پہنچتا ہے، باقی تو ٹیڑھے ہیں۔ تو آپ اگر سیدھے راستے پر نہیں چل رہے، اگر آپ یکسو نہیں ہیں، اگر آپ فرما بردار نہیں ہیں، آپ نے اگر اپنا دین گھڑ لیا ہے، تو آپ تو یکسو نہ ہوئے، تو آپ تو مشرک ہو گئے۔ یہ مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آیات کے حساب سے ترجمہ میں کوشش کروں، صرف ترجمہ پیش کروں تاکہ آپ کو زیادہ سمجھ۔ دیکھیں دوسری آیت جو میں اکثر آپ کے سامنے پیش کرتا رہتا ہوں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مطلب ان کے الفاظ ہیں، اور ہمارے بھی یہ الفاظ ہونے چاہیے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، لا شریک لہ، اور اس پر مجھے حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ ہماری آواز ہونی چاہیے، ہمارا قول اور فعل ایسا ہونا چاہیے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں، وما انا من نہیں، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ مسلم کی تو وہ زندگی، موت، نماز، قربانی سب اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ دوسری آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں، لفظی ترجمہ آپ سن لیں، خیر ہے، میں آپ سے بحث تو نہیں کرنا چاہتا، صرف قرآن کی آیت اور اس کا ترجمہ۔ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے جملہ ہے، اور یہ ہر مسلمان کا جملہ ہونا چاہیے، اس کا رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ انی وجہ، تو میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اور میں یکسو ہوں اور میں مشرک نہیں ہوں۔ آپ یکسو نہ ہوئے تو آپ مشرک ہو جائیں گے، یکسو ہوئے تو آپ مشرک نہیں ہیں۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، میں اس میں بحث میں آپ سے نہیں کرتا۔ بہرحال تو یہ دوسری آیت کا ترجمہ ہے۔ ان اول الناس، بے شک سب سے زیادہ مناسبت ابراہیم علیہ السلام جو ان کے پیروکار ہیں ان کی نسبت ہے،
یعنی جو ملت ابراہیمی پر ہے. ابھی ہم نے پڑھا ما کان من المشرکین، وہ تو مشرک نہیں تھے. یہود اور نصارہ دونوں نے مشرکانہ صفات کو اپنا لیا تھا. یہود نے عزیر کو بیٹا بنا لیا اللہ کا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا لیا، تو وہ تو شرک میں چلے گئے. وَهَذَا النَّبِيُّ اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاہیم، زیادہ مناسبت ان لوگوں کی ہے ابراہیم سے جو ان کی پیروی کرتے ہیں. پیغمبر تو پیروی سے مشروط ہے. پیغمبر کے راستے پر چلیں گے تو اس کا مطلب آپ نے اسے تسلیم کر لیا. پیغمبر کے راستے کے خلاف چلیں گے تو پھر تو آپ مسلمان نہیں ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. ذرا سچی باتیں ہیں، مجھے کہنے دیں سچی بات. اگر پیغمبر کے راستے کے علاوہ آپ نے کوئی اور راستہ اپنا لیا جیسا کہ ہم، تو اب یہ ہے نا کہ آپ اللہ کے عذاب کے قابل ہیں. قرآن کی آیت کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. بہرحال وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی یہ مناسبت رکھتے ہیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان والے. وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ دوست ہے، مددگار ہے مومنوں کا. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ایک گروہ اہل کتاب میں سے یہ چاہتا ہے لو یضلونکم، کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں، سیدھے راستے سے ہٹا دیں. وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، لیکن وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے، وہ سمجھتے بھی نہیں ہیں، اس بات کا شعور بھی نہیں ہے. آج آپ دیکھ لیں یہودی کہتے ہیں ہمارا ہے، آج 2020 کی میں بات کر رہا ہوں، یہودی جو کٹر یہودی ہے اس سے آپ ملیں کہتے ہیں ہمارا دین ہے. عیسائیوں سے ملے، کسی پادری سے کہتے ہیں ہمارا دین ہے. تو اب یہ جو چاہتے ہیں تو وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم بھی انہی کے ساتھ مل جائیں. آج ہر فرقے کا لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے فرقے میں شامل ہو جائیں. میں آج اہل کتاب جن کے پاس قرآن ہے، قرآن اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، وہ اگر ایک خاص فرقے میں اس نے بند کر لیا اپنے آپ کو، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ سب لوگ جو ہیں میرے فرقے میں آ جائیں، میرے مسلک کو قبول کر لیں، بس ساری دنیا ایسے ہو جائے. تو جناب ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، سامعین کرام میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون. ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. ودت طائفة من اہل الکتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون.
جی ترجمہ سنا دیں. یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ. اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو اور نہیں نازل کی گئی تورات اور انجیل لیکن ان کے بعد؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم. ہاں تم تو وہی لوگ ہو کہ تم نے اس بارے میں جھگڑا کیا جس کا تمہیں علم تھا. فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ. اب کیوں جھگڑتے ہو جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، نہ تھے ابراہیم یہودی اور نہ نصرانی. ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ حنیف یکسو تھے، فرما بردار تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. ان اول الناس بابراہیم، سب سے زیادہ مناسبت ان لوگوں کو ہے ابراہیم علیہ السلام سے، اتبعوہ، جو ان کی پیروی کرتے ہیں یا جنہوں نے ان کی پیروی کی. وہذا النبی والذین آمنوا، اور یہ نبی اور جو ایمان والے ہیں یہ مناسبت رکھتے ہیں ملت ابراہیمی سے. واللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ کارساز ہے مومنوں کا. بدت طائفۃ من اہل الکتاب، چاہتی ہے ایک جماعت اہل کتاب سے، لو یدلونکم، کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں. وما یدلون الا انفسہم وما یشعرون، وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتے اور وہ سمجھتے نہیں. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون. اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد اتری ہیں اور وہ پہلے ہو چکے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. دیکھو، ایسی بات میں تو تم نے جھگڑا کیا ہی تھا جس کا تمہیں کچھ علم تھا بھی، مگر ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تم کو کچھ بھی علم نہیں؟
اور خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک خدا کے ہو رہے تھے اور اسی کے فرما بردار تھے اور مشرکوں میں نہ تھے. ان اولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ابراہیم سے قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ پیغمبر آخر الزماں اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اور خدا مومنوں کا کارساز ہے. وَدَّت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اے اہل اسلام، بعض اہل کتاب اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ تم کو گمراہ کر دیں، مگر یہ تم کو کیا گمراہ کریں گے، اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور نہیں جانتے. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.